چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے چارج سنبھالتے ہی بڑے فیصلے، 1 ہفتے کے لیے 968 مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر دیے۔ سپریم کورٹ میں 8 ریگولر بینچ مقدمات کی سماعت کریں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت میں پورے ہفتے کے لیے 140 مقدمات سماعت کے لیے مقرر کیے گئے۔ 27ویں ترمیم بھی لائی جائے گی، وزیر اعظم اور بلاول میں اتفاق۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ 27ویں ترمیم پر مولانا MKM اور دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا کریڈٹ تمام اتحادی جماعتوں کو جاتا ہے۔ اور کل سے شروع ہونے والی ملک کی انسداد پولیو مہم 3 نومبر تک جاری رہے گی۔ اس دوران پولیو ورکرز ہر دروازے پر دستک دیں گے۔ نیشنل EOC کے مطابق مہم کے دوران 4,50,00,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ والدین اپنے 5 برس سے کم عمر تمام بچوں کی ویکسینیشن یقینی بنائیں۔ محمد رضوان T20 اور ون ڈے کے کپتان اور سلمان آغا نائب کپتان مقرر۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ون ڈے اور T20 ٹیم کے کپتان اور نائب کپتان کا اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 5 مینٹورز اور سلیکشن کمیٹی کے ساتھ مشاورت سے فیصلہ کرتے ہوئے محمد رضوان کو کپتان مقرر کیا۔ محسن نقوی نے بتایا کہ بابر اعظم نے رابطہ کیا اور کہا کپتانی نہیں کرنا چاہتا۔ سینٹرل کانٹریکٹ کا معاملہ کافی دنوں سے التوا میں تھا، اس پر سلیکشن کمیٹی نے پوری محنت سے کام کیا۔ فخر زمان کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر محسن نقوی کا کہنا تھا کہ فخر زمان کے ٹویٹ کا ایشو ہے، لیکن زیادہ مسئلہ فٹنس کا ہے، شو کاز کا مسئلہ بھی نہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے دورہ آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ آسٹریلیا کے لیے بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ کی واپسی، تینوں کھلاڑیوں کو زمبابوے کے خلاف سیریز میں آرام دے دیا گیا۔ سلمان علی آقا، عامر جمال، عبداللہ شفیق، عرفات منہاس، سائم ایوب، حارث رؤوف اور فیصل اکرم شامل۔ عرفان خان، حسیب اللہ، کامران غلام اور محمد حسنین بھی اسکواڈ کا حصہ۔ پاک آسٹریلیا سیریز 4 سے 18 نومبر تک کھیلی جائے گی۔ قومی ٹیم 24 نومبر سے 5 دسمبر تک زمبابوے کا دورہ کرے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا 25 کھلاڑیوں کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان۔ فخر زمان اور سرفراز احمد، بابر، شاہین شاہ آفریدی کی A سے B کیٹیگری میں تنزلی۔ A کیٹیگری میں بابر اعظم اور محمد رضوان موجود۔ شاہین آفریدی، نسیم شاہ اور شان مسعود کو B کیٹیگری دی گئی۔ فاسٹ بالر حارث رؤوف اور سائم ایوب C کیٹیگری کا حصہ۔ خرم شہزاد، عباس آفریدی، محمد علی، عرفان خان نیازی اور عثمان خان کو پہلی بار سینٹرل کانٹریکٹ دیا گیا۔ انگلینڈ کے خلاف کئی سال بعد پاکستان کی جیت 3 ٹیسٹ کی سیریز شائقین کرکٹ کے لیے یادگار بن گئی۔ جہاں نیا ٹیلنٹ سامنے آیا، وہیں اس نے نام بھی بنایا۔ نعمان علی نے 2 ٹیسٹ میچوں میں شاندار پرفارمنس دکھائی اور 20 وکٹیں لیں۔ نعمان علی کے گھر والے شاندار کامیابی پر خوشی سے نہال۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا سابق چیئرمین PCB، چیف سلیکٹر اور کمنٹیٹر رمیز راجہ پر تحفظات کا اظہار۔ براڈ کاسٹر کو خط لکھ دیا۔ رمیز راجہ کا نام دورہ آسٹریلیا کے لیے کمنٹری پینل سے نکالنے کا امکان۔ رمیز راجہ نے گزشتہ روز راولپنڈی ٹیسٹ کے اختتام پر قومی کپتان شان مسعود کی بطور کپتان 6 میچوں کی ہار پر طنز کیا تھا۔ آپریشن سچا وعدہ پارٹ 3 کا امکان۔ ایران کسی بھی وقت اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے، ماہرین کی رائے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا عبرانی زبان میں ٹویٹر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پوسٹ لگا دی۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ نے اسرائیلی حملے میں 4 فوجیوں کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ایرانی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ صہیونی طیاروں نے عراق میں امریکی فورسز کے زیر استعمال فضائی حدود کو استعمال کیا اور دور مار چھوٹے میزائل فائر کیے۔ اقوام متحدہ ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرے اور اس مسئلے پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھ دیا۔ عباس عراقچی نے ایران پر اسرائیلی حملے کو دہشت گردانہ کارروائی قرار دیا۔ کہا کہ حملہ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے مسودے کی خلاف ورزی ہے۔ ایران پر حملہ غزہ اور لبنان میں جاری جنگ بندی سے الگ نہیں اور ایران صہیونی فوج کی اس ظالمانہ کارروائی کا جواب دینے کا مکمل حق رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران کی درخواست قبول کرتے ہوئے کل اجلاس طلب کر لیا۔ اقوام متحدہ کی ایرانی درخواست قبول کیے جانے پر اسرائیل بلبلا اٹھا۔ سلامتی کونسل میں اسرائیلی سفیر نے ایران کی درخواست کو اسرائیل پر سیاسی میدان میں حملہ قرار دے دیا۔ اسرائیلی حملوں میں ایران کی جوہری تنصیبات متاثر نہیں ہوئی۔ DGIAEA رافیل گراسی کا کہنا ہے کہ جوہری اور دیگر تابکاری مواد کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے سے گریز کیا جائے۔
اسرائیلی میڈیا ایران میں نقصان دکھانے کے لیے جھوٹ کی ہر حد پار کر گیا۔ 3 سال پرانی آئل ریفائنری کے حادثے کی ویڈیو اور تصاویر کو حملے کے نام پر پیش کرتا رہا۔ صہیونی فوج نے مقدس سرزمین پھر خون میں رنگ دی۔ بیت لاہیہ میں 5 سے زائد رہائشی عمارت کو نشانہ بنا دیا۔ 45 فلسطینی شہید، غزہ سٹی میں بھی 1 فلسطینی جان سے گیا۔ صہیونی فوج نے کمال ادوان اسپتال سے 44 فلسطینی ڈاکٹروں کو حراست میں لے لیا۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 42,847 ہو گئی۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں ٹرک صہیونی شہریوں پر چڑھ دوڑا، 50 سے زائد زخمی، کئی کی حالت نازک۔ صہیونی فوج اور پولیس کی دوڑیں لگ گئیں۔ صہیونی پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو موقع پر گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ مستونگ سے ایک دہشت گرد اسلحہ سمیت گرفتار۔ آپریشن کے دوران گرفتار دہشت گرد سے اسلحہ، گولہ بارود، ایک دوربین برآمد۔ دہشت گردوں نے گزشتہ رات اسپلانچی بازار میں 2 افراد کو شہید کیا تھا۔ 1.5 لاکھ خالی اسامیوں کو ختم کرنا ہے، مگر یہ ایک دم نہیں ہو سکتا۔ جو کمپنیاں نجی شعبے میں چل سکتی ہیں ان کو حکومت کے پاس نہیں ہونا چاہیے، مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ معاشی بہتری کے لیے 6 ماہ سے تگ و دو جاری ہے۔ کوشش ہے IMF کا یہ آخری پروگرام ہو۔ ٹیکس کے لیے کسی کو ہراساں نہیں کیا جائے گا۔ نان فائلر گاڑیاں اور جائیدادیں نہیں خرید سکے گا۔ بانی PTI کی رہائی کے لیے اسرائیلی لابی متحرک، وہ ہمیشہ غیر ملکی مداخلت پر بھاشن دیتے رہے ہیں۔ بانی PTI کو ریلیف دینے کے لیے دنیا بھر میں کوششیں کی جا رہی ہیں۔ شرجیل میمن پھٹ پڑے، بولے کراچی کے شہریوں کے لیے حکومت سندھ کی جانب سے اہم بڑا منصوبہ BRT یلو لائن منصوبہ شروع کیا۔ ہماری کوشش ہے شہریوں کو سستی اور بہترین ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے۔ بھارت میں امرتسر سے چلنے والی اسموگ زدہ ہوا کے دباؤ کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹے میں اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ آلودہ ہوا دہلی سے لے کر چندی گڑھ بشمول امرتسر سے لاہور میں داخل ہو گئی۔ اسموگ سے بچنے کے لیے لاہور کی 4 فیکٹریاں مسمار کر دی گئیں۔ اس وقت لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس حساس اور کمزور افراد کے لیے مضر صحت ہے۔ عوام سے اپیل ہے کہ باہر ورزش یا واک سے پہلے AQI چیک کر لیں۔ کھلی جگہ پر جانے سے پہلے ماسک لازمی استعمال کریں۔ کراچی کے علاقے اورنکی ٹاؤن میں بچے کو قتل، خاتون اور بچی کو زخمی کرنے والا ملزم گرفتار۔ 3 روز قبل کی گئی واردات میں زخمی خاتون کے شوہر کا ماموزاد بھائی سمیر علی ہی ملوث نکلا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے خاتون سے دست درازی کے دوران مزاحمت پر خاتون اور ان کے بچوں پر بلیڈ اور بیٹری کے وار کر کے زخمی کیا۔ ان میں سے ایک بچہ اسپتال جاتے ہوئے فوت ہو گیا۔ کراچی والوں کو مزید 2 سے 3 روز شدید گرمی برداشت کرنا پڑے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی اور زیر سندھ گرم موسم کی لپیٹ میں ہیں۔ کراچی میں آئندہ 2 سے 3 روز دن کے وقت درجہ حرارت بڑھنے کا امکان ہے۔ دن کا درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ دن کے پہلے نصف حصے میں شمال مغرب اور شمال سے گرم ہوائیں چل سکتی ہیں۔ ملکہ جذبات اداکارہ نیر بخاری نیر سلطانہ کی آج 32ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ملکہ جذبات نے کئی اردو اور پنجابی فلموں میں اداکاری کے شاندار جوہر دکھائے۔